الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں تمہاری موت کو یاد کروائیں گی۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو محرم الحرام کے حوالہ سے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں قبروں کی زیارت، قبروں کو پختہ کرنا اور قبرستان کے اندر دیگر امور جو ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک تو قبروں کی زیارت، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اسلام نے قبروں پہ جانے کی اجازت دی ہے۔ عورت باپردہ جائے گی، کئی ایک احادیث اس کے بارے میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی مہینے کا عشرہ یہ مقرر نہیں کیا کہ ان دنوں میں جانا سنت ہے یا زیادہ ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ عام دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، محرم الحرام میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ محرم الحرام میں جانا کوئی زیادہ اجر کا باعث ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بھی بات دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ پھر قبروں پہ جانے کی دعا یاد کر کے جانی چاہیے سب کو۔ جو قبروں کی زیارت کی دعا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ مروی ہے، وہ دعا یاد کر کے پھر جانی چاہیے۔ جب طریقہ ہی نہیں آتا قبروں کی زیارت کا، پھر وہاں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر قبروں کو بعض بھائی محرم الحرام میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کو پختہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر قبر کو پکی کرنا یہ حرام ہے۔ اس کی ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قبر کو پکی کریں، اور پھر اس کے اوپر عمارت بنانا اسلام کے اندر منع کر دیا گیا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں اگر آپ، ظاہر بات ہے یہ ایک حرام عمل ہے، ایک ناجائز عمل ہے، اگر آپ اس کے لیے آپ معاونت کرتے ہیں تو آپ ایک گناہ کے کام کے لیے معاونت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جہاں پر اور بہت سے کام کیے، آپ نے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ قبریں جو پختہ ہیں، وہ قبریں جو بڑی بلند ہیں، فرمایا ان کو نیچی کر کے آؤ، برابر کر کے آؤ ان کو۔ اتنی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس لیے یہ کوئی عقیدت نہیں ہے اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، کہ آپ ان کی قبر کو پکی کریں۔ اور اس کے بعد پھر قبروں کے اوپر آج کل چاول، دالیں یہ بڑی بکھیری جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر آپ کسی مستحق آدمی کو دیتے ہیں، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب وہاں پہ دالیں بکھیرنے کا، چاول بکھیرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تو اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں پھر تو ہمیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یقینی طور پر صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد بعض بھائی جو ہیں وہ کم از کم یہ ضرور کرتے ہیں کہ جی ہم لپائی کر کے آئیں قبروں کی، تو یاد رکھیے قبر بنانے کا مسنون طریقہ وہی ہے جو ہم دفن کرنے کے بعد بناتے ہیں۔ تدفین کے بعد قبر بنائی جاتی ہے، اور قبر بنانے کے بعد اب اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، لپائی نہیں کی جاتی اس وقت بھی۔ تو لپائی کرنا قبر بنانے کے بعد یا محرم الحرام میں یا اس کے علاوہ کسی دن میں، اس سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ قبروں کے اوپر چراغ جلانا، یہ بھی جو ہے وہ اسلام کے اندر آگ وغیرہ وہاں پہ ہم جلا کے آتے ہیں، چراغ جلا کے آتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، تو یہ بھی اسلام کے اندر جو ہے منع ہے۔ ایک ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک ہے منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اب عجیب امتی ہیں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، دعویٰ محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن محرم الحرام کے اندر جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم ان کو جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑا ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور قطعاً ایسا کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ جھمکٹے بنا کے عورتوں کا جانا، بے پردہ عورتوں کا جانا، عورت جا سکتی ہے لیکن بے پردہ وہ تو عورت بازار میں بھی نہیں نکل سکتی، قبرستان میں جانا یہ بھی جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ باپردہ ہو کے اگر اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر پہ جاتی ہے عورت تو درست ہے، لیکن وہ بھی محرم الحرام کے اندر جانا یہ کوئی جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں محرم میں، غیر محرم میں، لیکن کوئی بندہ سمجھے محرم الحرام میں جانا جو ہے وہ سنت ہے، یہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قبروں کو پختہ بنانے کے ارادے، قبروں کی لپائی وغیرہ کرنا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ بارشوں کا موسم ہے، بعض اوقات قبر بالکل بیٹھ جاتی ہے، اس کا نشان مٹنے کے قریب ہوتا ہے، ایسی صورت میں آپ اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال کے اس قبر کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کنکریاں وغیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی ایک پتھر نشانی کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سلیٹیں لگانا یا کسی قسم کا اور پھر اسی طرح ہمارے ہاں عام طور قبرستانوں کے اندر بھی، یا پھر یہ جو قبروں کے اوپر عمارتیں بنائی جاتی ہیں جسے ہمارے ہاں مزار کہا جاتا ہے، زیارت گاہ کی، یعنی اس کا معنی یعنی یہ ایک تو مزار بنانا ہی اسلام کے اندر حرام ہے، یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر چادر قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور وہ چادر جو ہے اس کے اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ قبرستان میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے بہت سی عام قبریں بھی ہیں، ان کے اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے، اس کے اوپر چاروں کو لکھے ہوتے ہیں، یہ عجیب صورتحال ہے۔ میں تو اکثر خطبات میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جب گھر میں میت ہوتی ہے اب اس کے اوپر بھی یہ لکھائی والی چادر نہ ڈالا کرے، اس کے اوپر بھی لکھائی والی چادر نہ ڈالا کریں۔ ٹھیک ہے سبز رنگ کی چادر ہے، کسی اور رنگ کی چادر ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے، اب وہ اس میت کے پیروں پہ پڑی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیروں سے پیچھے نکال دیتے ہیں، ٹانگوں پہ وہ چادر پڑی ہوتی ہے جس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی رانوں پہ پڑی ہوتی ہے اور اس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ پہ وہ چادر پڑی ہوتی ہے اور اس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے۔ یہ عجیب ہماری عقیدت کے رنگ ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ خود اپنے گھروں کے اندر میت کے اوپر وہ لکھائی والی چادر ڈالتے ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے، ہم نے میت کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ بھئی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، اللہ پاک نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ چادروں کے اوپر لکھنے کے بعد آپ اسے قبروں پہ ڈالیں، اور پھر قبرستان کے اندر کتے اس کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کرتے پھریں، پرندے اس کے اوپر بیٹیں جو ہے وہ اپنی وہ کرتے پھریں۔ عجیب ہماری ذہنیت ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ لہذا ایک تو اس معاملے میں بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ کیا وہ لکھائی والی چادریں اگر ہم قبروں پہ ڈالتے ہیں، اپنی میتوں پہ ڈالتے ہیں، کیا ہم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ اور اگلی بات کہ محرم الحرام میں چادریں چڑھانا قبروں پہ جا کے، تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام فعل ہے، بلکہ مشرکانہ فعل ہے۔ اگر آپ اس قبر والے کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔
تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔